دیکھیں آج جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں دو قسم کی ریالٹیز ہیں۔ کتنی قسم کی؟ دو قسم کی۔ ایک کو فزیکل ریالٹی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ورچوئل ریالٹی کہا جاتا ہے۔ پہلا والا کون سا ہے اور دوسرا؟ دیکھیں جو فزیکل ریالٹی ہے، میں ان دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں ذرا ڈیپتھ میں۔ ہم جب ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلی سوچ جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہے دیٹ از آل اباؤٹ آور اپیئرنس، کہ کیسے دکھیں گے۔ واش روم جاتے ہیں تو شیشے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے بال سیٹ کرتے ہیں، کپڑے شپڑے سیٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ایسا سٹائل کروں گا، اگر بالوں کو اس طرف گھمایا تو کتنے لوگ دیکھیں گے، اور پھر اس طرف گھمایا تھوڑا اور اوپر کیا تو پھر کتنے لوگ دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں اپنے اپیرنس کے بارے میں۔ کون سا شرٹ پہنو، ٹائٹ جینز پہنو کہ نہیں لوز جینز پہنو، ٹائی پہنو اس کے ساتھ کہ ٹائی کے بغیر باہر چلا جاؤں۔ یہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے خیالات ہم سب نوجوانوں کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور دوسری کون سی تھی؟ ورچوئل ریالٹی۔ ورچوئل ریالٹی بیسیکلی جو خیال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس کا نام ہے۔ آپ سب لوگ ذرا ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک فزیکل ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، پلیز اپنی آنکھیں ذرا بند کر لیں ایک منٹ کے لیے۔ میں ایک نام لیتا ہوں اور پھر پوچھوں گا آپ سب لوگوں سے کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا، اور آپ سب لوگوں نے پھر اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ ریڈی؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ذہن میں تصویر آ گئی ان کی؟ تصویر آئی ان کی؟ اچھا، تصویر کے ساتھ ان کا کیریکٹر آیا کہ علامہ محمد اقبال کون تھے؟ خیال آیا دماغ میں؟ اچھا، اب یہ جو خیال ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں رہے گا، یہ خیال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جو فزیکل ریالٹی ہے آپ کی، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ختم ہونا ہے۔ مطلب آپ آج سوتے ہو اور پھر آپ جاگتے ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، اور آپ اپنے فزیکل اٹائر کو صحیح کرتے ہو اور دوسروں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ یار وہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ جب یہ خیال لے کر آپ جب اسکول جاتے ہو یا کہیں اور جاتے ہو تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو فزیکل جو ریالٹی ہے اس کو ختم ہونا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب لوگوں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے اور ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس کو اس دنیا میں چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ورچوئل ریالٹی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فزیکل ریالٹی رہتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگزامپل آپ لے لیں، 1938 میں وہ وفات پا گئے ہیں، لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے کلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے کلام کو اسٹڈی کر کے اس کو سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح پرنسپل صاحب نے میری انٹروڈکشن میں کہا کہ نوجوان مجھ سے انسپائر ہے، لیکن میں علامہ محمد اقبال صاحب سے انسپائر ہوں۔ میں آج جس مقام پر بھی ہوں، میں نے ان کے کلام کو پورا سٹڈی نہیں کیا، یاد رکھیں پورا سٹڈی نہیں کیا، بلکہ 1% ان کے کلام کو سٹڈی کر کے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو سوچیں ان کے کلام کو ہم پورا سٹڈی کر کے کس مقام تک پہنچیں گے۔ تو جو ورچوئل ریالٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ورچوئل ریالٹی ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں ان کو یہ بات یاد ہوگی، میرے ٹیچر نے اسٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت ایک کہانی بہت مشہور تھی، عمر و عیار کی کہانی۔ اس کہانی میں اس کے پاس ایک زنبیل ہوتی تھی اور اس زنبیل سے جو بھی چیز آپ کا دل کرتا تھا آپ نکالو وہ اس کے اندر موجود ہوتی تھی۔ ڈوریمون کارٹون آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ایک پاکٹ ہوتا ہے، اسی طرح کا سسٹم تھا۔ اچھا، اس کے پاس ایک سلیمانی کارپٹ تھا، سلیمانی قالین تھی، جس کے اوپر بیٹھ کر وہ ہوا میں اڑتا تھا اور کہیں بھی آسانی سے تیزی سے سفر کر لیتا تھا۔
یہ کہانی بہت پرانی ہے لیکن یہ کہانی آج بھی لوگوں کو یاد ہے. لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں. یہ ایک ورچوئل ریالٹی ہے, ایک خیال ہے جو کہ آج تک قائم ہے. تو جتنے بھی نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان کو سمپلی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بے شک اپنے اپیرنس کے اوپر خیال رکھیں, بیکاز اٹ ڈسکرائبز یور پرسنالٹی, بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ دین فزیکل ریالٹی, دیٹ از ورچوئل ریالٹی. جو آپ کی اپیرنس ہے, جو آپ کا اٹائر ہے, اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہو اور اس فیصلے کے بنیاد پہ آگے بڑھتے ہو اپنی زندگی میں اور کچھ بڑا کر کے دکھاتے ہو اپنی زندگی میں, وہ ورچوئل ریالٹی, وہ خیال ہمیشہ ہمیشہ تک جاگتا ہے. وہ خیال کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر بہت بڑی بڑی اگزامپلز ہیں ہماری ہسٹری میں. نور الدین زنگی کو دیکھ لیں, طارق بن زیاد کو دیکھ لیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. بہت ایسی بڑی اگزامپلز آپ کو ملتی ہے کہ جن کو آج بھی لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, جن کو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ورچوئل ریالٹی کے اوپر کام کی. جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, سب لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن واحد ہم لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں, بلکہ ہم آگے چلنے کی جگہ پیچھے زمانے میں چل رہے ہیں. جو چیز ویسٹرن سیولائزیشن میں 100 سال پرانی ہو جاتی ہے وہ چیز ہمارے لیے ہمارے ملک میں نہیں ہوتی ہے. جو چیز وہ لوگ وہاں پہ پرانی کر لیتے ہیں وہ ہم یہاں کے ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے, اور ہم اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انسپائر بھی ہوتے ہیں اس سے. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز کی ایگزامپل آپ لے لیں, بڑے بڑے لوگوں کی ایگزامپلز آپ لے لیں, وہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ویسٹرن کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں, جس طرح میں نے فزیکل ریالٹی کی بات کی, سب بچے ان فزیکل ریالٹیز پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ابھی سے فیصلہ کریں کہ ہم نے کام کرنا ہے اپنی ورچوئل ریالٹی کے اوپر, ایک ایسا خیال بنانا ہے کہ اس خیال سے آنے والے ہزاروں سالوں تک لوگ جو ہے اس خیال سے علم حاصل کر سکے, اس خیال کو سمجھ کے لوگ جو ہے اپنا ایک مقصد بلڈ کر سکے. ایسا کبھی کسی نے بھی نہیں سوچا ہمارے معاشرے میں. اگر بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو, بچہ رپلائی کرتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں جو ہے ایک پائلٹ بننا چاہتا ہوں. بچہ ایک بڑا دماغ بننے کی کوشش نہیں کرتا, اور نہ خیال کرتا ہے, نہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بڑا دماغ بننا ہے. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو ہزاروں سالوں تک یاد کریں, تو یاد رکھیں ایک خیال بنانا, ایک خیال پیدا کرنا بہت ضروری ہے. وزڈم ہاؤس اسکول کی آپ ایگزامپل لے لیں. یہ اسکول جب بن رہا تھا تو اسکول کے بننے سے پہلے ایک خیال تھا, ایک خیال بنا کہ ہم نے ایک اسکول بنانا ہے وزڈم ہاؤس اسکول کے نام سے, اور اس اسکول میں بچوں کی تربیت ہوگی, اس اسکول میں بچوں کو گائیڈ کر کے ان کا فیوچر ہم بلڈ کریں گے. تو وہ خیال چونکہ مضبوط تھا تو اس خیال نے مجسم روپ دھار لیا, اور آج کتنے ہزاروں بچے اسکول سے فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے آگے جا کے اپنا کیریئر سیٹ کیا ہوگا. کتنے ہزاروں بچوں کی ایگزامپلز ہوگی آپ کے سامنے. یہ ہال کو آپ دیکھیں, اس ہال کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ اس ہال کو بنانے سے پہلے خیال بنا تھا کہ نہیں بنا تھا. ہر ایک چیز کا ایک خیال ہوتا ہے, اور اس خیال کے بنیاد پر ایک چیز بنتی ہے. پھر تو جب تک آپ ایک خیال اپنے ذہن میں پیدا نہیں کریں گے, ایک خیال نہیں بنائیں گے کچھ کرنے کا, تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ خیال بنائیں گے اپنے ذہن میں, بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بالکل بنائیں گے. لیکن سر, بالکل سر, لیکن دیکھیں خیال بنانے کے لیے ضروری یہ ہے, ایک مقصد سلیکٹ کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اس مقصد کو تھوڑا سا اینالائز کرو. کیا کرو؟ اینالائز کرو. دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ کسی چیز کو اینالائز نہیں کرتے, کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, کسی چیز کو سوچتے نہیں ہیں, بلکہ ڈائریکٹ ایک ایکشن کر جاتے ہیں. بٹ دیر از اے کانسیپٹ وچ از کالڈ SAP, SAP. S stands for stop, A stands for analyze, and P stands for perform. ہمارے نوجوان رکتے نہیں ہیں, وہ اینالائز نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹ پرفارم کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ایکشن جنریٹ کرتے ہیں. But what we have to do, we have to analyze the things first of all. ایک مقصد آپ کے سامنے آتا ہے, آپ سوچتے ہو کہ میں نے اس مقصد کو لے کر آگے بڑھنا ہے, تو فرسٹ آف آل اینالائز, سوچو اس مقصد کے اوپر کہ آیا اس مقصد سے آپ کے ملک کو, آپ کے معاشرے کے لوگوں کو فائدہ ہے کہ نہیں. جب اسکول کی بنیاد پڑ رہی تھی تو اسکول کی بنیاد پڑنے سے پہلے سوچا گیا تھا
اور بالکل وہ سوچ جو ہے اس نے مجسم روپ دھارا اور کتنے لوگوں کو فائدہ دیا اس ملک کو فائدہ دیا, لوگوں کو فائدہ دیا, بچوں کو سمجھایا کہ ملک کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھانی ہے. دس از واٹ سیپ از کالڈ. تو جو بھی مقصد آپ سلیکٹ کرتے ہو تو اس مقصد سے پہلے اینالائز کیا کرو, اور اینالائز کرنے کے بعد پرفارم کیا کرو. جب آپ اینالائز کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پازیٹیو سائڈ کیا ہے, اس کے نیگیٹو سائڈ کیا ہے. ہمارے پاس تمام طور سہولیات موجود ہیں, لیکن ہم اس کے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھتے, بلکہ ہم ڈائریکٹ پرفارم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہمیں ہوتا ہے. اچھا, فزیکل اور ورچوئل ریئلٹی کے علاوہ دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں نے اپنے استاد سے ایک دن پوچھا کہ آپ جو علم ہے یہ کہاں سے آپ حاصل کرتے ہو؟ تو میرے استاد نے مجھے جواب دیا, میں انٹرنیٹ سے حاصل کرتا ہوں. دیکھیں, انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے آج کل. لوگوں کی تعلیم میں بہت زیادہ فائدہ رہ رہا ہے, لوگوں کی سمجھ میں, لوگوں کے علم میں بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو جتنے بھی بڑے بڑے خزانے تھے علم کے, ان سب کا ایکسس صرف بادشاہوں تک ہوتا تھا, اور جو بادشاہ کے بیٹے تھے, جو بچے تھے, ان کے لیے پھر اطالیق منگوائے جاتے تھے, اور وہ اطالیق جو ہیں پھر وہ علم کے خزانے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. صرف بادشاہوں تک جو بڑے بڑے علم کے خزانے محدود تھے. لیکن آج کل 2020 میں جو دور ہے ٹیکنالوجی کا, اس میں علم جو ہے سب لوگوں کے گھر تک پہنچ گیا. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہو آپ حاصل کرو. جو تعلیم اوباما نے حاصل کی, جو تعلیم بڑے بڑے لوگوں نے حاصل کی, جو تعلیم بڑے بڑے لیڈرز, پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس حاصل کر رہے ہیں, وہ تعلیم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچ گئے, اور آپ آسانی سے اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ اس کو اچیو نہیں کرتے, بلکہ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. موبائل یہاں پہ میں سب بچوں کے پاس دیکھ رہا ہوں, سب بچوں کے پاس موبائل ہے. اس موبائل میں گیمز بھی ہوں گے, اس موبائل میں جتنے بھی غیر ضروری ایپس ہیں وہ زیادہ تر ہوں گے, لیکن جو کام کی چیزیں ہیں کوئی اس سے فائدہ نہیں لیتا. سب لوگوں کے پاس یہاں پہ موبائل ہے, ہر ایک بچہ ریکارڈنگ بنا رہا ہے, ہر ایک بچہ تصویریں لے رہا ہے, ہر ایک بچہ سیلفیاں بنا رہا ہے, پکچرز بنا رہا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ جو ایک موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں, اس سے ہم کتنا بڑا فائدہ لے سکتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جس دن ہم نے اس موبائل کے بینیفٹس کو جان لیا, اس موبائل کے جتنے بھی پازیٹیو یوزز ہیں اس کو ہم نے جان لیا, یاد رکھیں اس دن سے ہم آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں, بلکہ ہمیں وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی. تو جو چیز آپ کے پاس آتی ہے, سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا اسٹاپ اینالائز, سب سے پہلے اینالائز کرو. یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کے اوپر سوچو کہ اس سے کیا کیا چیزیں آپ سیکھ سکتے ہو. آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو کارٹون بھی مل جاتے ہیں, آپ کو گانا بھی مل جاتا ہے, آپ کو فلم بھی مل جاتی ہے, آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں مل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ آپ کو آن لائن کورسز بھی ملتی ہیں. ابھی دیکھیں یوڈیمی ایک ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا آپ نے نام کبھی سنا ہے؟ یوڈیمی. یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس پہ 1 لاکھ سے زیادہ کورسز آن لائن پڑے ہوئے ہیں, فری بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں. اب ہمارے نوجوان کبھی اس پہ سوچتے نہیں ہے کہ کیوں نہ گوگل پہ سرچ کر لیں آن لائن ویب سائٹس فار کورسز, جو کہ فری ہو یا پیڈ ہو, جو بھی ہو. اب یوڈیمی ایک ویب سائٹ ہے, صرف یوڈیمی نہیں ہے, اور بھی زیادہ ہے. خان اکیڈمی ہے, اسکل شیئر ہے, ڈفرینٹ ایڈکس ہے, اتنے زیادہ ویب سائٹس ہیں کہ جس سے آپ آن لائن علم آپ حاصل کر سکتے ہو. اچھا, ویب سائٹ سے نکل کے یوٹیوب کی طرف جاؤ. یوٹیوب پہ آپ کو مل جاتے ہیں آن لائن ٹیچرز, وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ جو ہے چینلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ٹیکنیکلی ہو یا ٹیکنیکل ایشوز کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن میں ہو, یا اسکول میں کوئی پرابلم ہو, یا کلاس میں کوئی پرابلم ہو, کسی کتاب کی سمجھ نہیں آتی, کسی زبان کی سمجھ نہیں آتی, کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, ہر ایک علم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم گانے سنتے ہیں, ہم کارٹون دیکھتے ہیں, ہم موویز دیکھتے ہیں, ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. جس دن ہم نے غور و فکر کرنا شروع کیا, اس دن اتنی ساری ویب سائٹس, اتنے سارے چینلز, اتنے سارے لوگ ہمیں ملیں گے کہ جس سے ہم سیکھ کر آگے بڑھیں گے. ابھی دیکھیں آن لائن ٹیچرز موجود ہوتے ہیں, آپ بیٹھے پاکستان میں ہو لیکن ٹیچر امریکہ کا ہے, امریکن ٹیچر ہے, انگریز ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے انٹرنیٹ آن کر کے آپ ایک انگریز سے جو آپ علم حاصل کر سکتے ہو کسی بھی چیز کے حوالے سے. اچھا, آپ پاکستان میں بیٹھے ہو, آپ ایران کے, آپ یورپ پہ, یا آپ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے, یا آپ اپنے ملک کے کسی بھی ٹیچر سے آپ آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہو. اتنے زیادہ
جو ہے مواقع ہیں ہمارے پاس, اتنی زیادہ ذریعے ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے گانوں کی طرف, فلمز اور ان چیزوں کی طرف ہم جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, بلکہ ہم تعلیم پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. جس دن سے ہم نے فوکس کرنا شروع کیا, جس دن سے ہم نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا شروع کی, تو یاد رکھیں سب لوگ تبدیل ہو جائیں گے. ایک کارٹون السٹریشن میں نے دیکھی تھی جس میں وہ ایکسپلین کرنا چاہتے تھے, ایک بہت بڑا پیغام تھا اس السٹریشن کے اندر. ایسا تھا کہ ایک لیڈر کھڑا تھا اور لوگوں کو تقریر دے رہا تھا, اور وہ لیڈر پوچھتا ہے لوگوں سے کہ ہو وانٹس چینج, تبدیلی کون کون چاہتا ہے. تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم سب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. اچھا, پھر اس نے دوبارہ ایک اور سوال کیا کہ ہو وانٹس ٹو چینج, تو سب لوگوں کے ہاتھ پیچھے ہو گئے. کوئی جو ہے خود کھڑا ہو کے فیصلہ نہیں کرتا, سب لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے لیے آئے اور کوئی اور کام کرے اور ہم اس کام کا فائدہ اٹھائیں اور ہم جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. دیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ ہماری وجہ سے تبدیل ہو جائیں, تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہم ایک دوست کو کہتے ہیں یار تم جھوٹ بولتے ہو, دوسرے دوست کو کہتے ہیں تم رسپانسبل نہیں ہو, تیسرے کو کہتے ہیں یار تمہارے اندر ڈسپلن نہیں ہے, چوتھے کو کہتے ہیں یار تم صحیح الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں, پانچویں کو کہتے ہو کہ تم نالائق ہو, تم تعلیم میں کمزور ہو, چھٹے کو کہتے ہو کہ یار تم ہوم ورک نہیں کرتے, ساتویں کو کچھ اور کہتے ہیں, آٹھویں کو کچھ اور کہتے ہیں. اس طرح اوروں کی غلطیاں نکالنے میں ہم لگ جاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کے اوپر غور نہیں کیا. یار یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے, یار یہ بچہ نالائق ہے, یہ تعلیم میں کمزور ہے, یہ ڈسپلن نہیں ہے, یہ رسپانسبل نہیں ہے, میں کیا ہوں؟ کبھی سوچا ہے کہ میں کیا ہوں؟ کبھی سوچا ہے کہ میری ویکنیسز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں جب گھر سے اسکول سے گھر آتا ہوں, میں ٹائی کو پکڑ کے کہیں اور پھینک دیتا ہوں, میرا شرٹ جو ہے بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے, میرا جو بیگ ہے وہ کسی اور کے کمرے میں پڑا ہوتا ہے, میرے شوز باہر جو ہے الٹے سیدھے پڑے ہوتے ہیں, یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نہیں, کبھی نہیں سوچتے. ہم اوروں کی غلطیاں نکالتے ہیں لیکن اپنے آپ کے اوپر نہیں سوچتے, اپنی غلطیوں کے اوپر نہیں سوچتے. دس از آور ویکنیس. یہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے. کیا ہے؟ کمزوری ہے. تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں, اپنی غلطیوں کو نکالیں, کہ سب کی غلطیوں کو چھوڑو, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میری غلطیاں کیا ہیں. جس دن سے آپ نے اپنی غلطیوں کو نکالنا شروع کیا اور اس غلطیوں کے بجائے اچھائی آپ نے ڈالنا شروع کی, تو یاد رکھیں آپ کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار تم نالائق ہو, تم رسپانسبل نہیں ہو, تمہارے اندر ڈسپلن نہیں ہے, بلکہ وہ بندہ آپ کے ایکشن کو دیکھ کے خود انسپائر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ بندہ آپ کو دیکھے گا کہ یہ رسپانسبل ہے, اس کے اندر رسپانسبلٹی ہے, اس کے اندر ڈسپلن ہے, یہ ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے, ٹائم کو مینیج کرتا ہے, اس کے اندر پازیٹیو کوالٹیز ہیں, یہ اچھا سوچتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ خود انکانشیسلی وہ بھی ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ایک بچے کی اگزامپل آپ لیتے ہو, ایک بچہ جو ہے وہ جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچہ آ کے ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. مطلب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ بھی ایکشن کر رہا ہوتا ہے, مطلب والدین کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی سیکھ رہا ہے. سو دس از واٹ ایکشن از. دیر از اے فیمس کوٹیشن دیٹ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. الفاظ جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ اثر ایکشن کرتا ہے. آپ ایک بندے کو بولو یار آپ اپنے اندر یہ چینج لاؤ, وہ اتنا اثر نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنے اندر وہ چینج نہیں لاتے. جس دن سے آپ نے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو جگانا شروع کیا, اپنی جو سیلف جو پاورز ہے آپ کے اندر, اپنی جو صلاحیت ہے اس کو ڈھونڈنا شروع نہیں کیا, یاد رکھیں کوئی اور نہیں کرے گا تب تک. اگر آپ چاہتے ہو کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے انسپائر ہو, اگر آپ چاہتے ہو آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنو, آپ اچھے انجینئر بنو, آپ اچھے ڈاکٹر بنو, آپ اچھے سائنٹسٹ بنو, آپ جو اچھے یوٹیوبر بنو, آپ جو ہے اچھے بلاگر بنو, ویلاگر بنو, تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو نکالو, اس کی جگہ پازیٹیو جتنی بھی کوالٹیز ہیں ان کو ڈالنا شروع کرو, وقت کو مینیج کرو, ڈسپلن بنو, ٹائم ٹیبل بنو. ان چیزوں کو آپ فالو کرو گے تو آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے. ان چیزوں کو آپ فالو کرو گے تو آپ جو ہے آگے بڑھ کر جو مقصد ہے آپ کا, آپ اس مقصد کو اچیو کرو گے. اور یاد رکھیں, ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ خودکار بننے کی کوشش کریں, اپنا کام خود کرنے کی کوشش کیا کریں, کسی اور بندے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو, کسی اور بندے پہ ڈپینڈ نہ کرو. ہم کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ہم اسکول جاتے ہیں, ٹیچر پوچھتے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے, ہم بہانہ بناتے ہیں, تو سر جی وہ امی نے ناشتہ لیٹ بنایا, یا سر جی وہ امی نے لیٹ اٹھایا, یا سر جی وہ بہن کو اسکول ڈراپ کرنا تھا. ایسے بہانے ہم بناتے رہتے ہیں, لیکن ہم خود اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھاتے ہیں, جو رسپانسبلٹی ہے ہم اسے خود نہیں اٹھاتے. تو یاد رکھیں جب تک آپ خودکار نہیں بنو گے, یاد رکھیں آپ ایکسپیرینس نہیں کرو گے. اینڈ ایکسپیرینس از سم تھنگ وچ میٹرز دا موسٹ ان یور سکسیس.
अगर आप कामयाब होना चाहते हो, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है दैट इज़ एक्सपीरियंस, तजुर्बा। थॉमस एडिसन की एग्जांपल आप ले लें। 1000 दफ़ा थॉमस एडिसन जो है वो नाकाम हुआ था बल्ब बनाने में, लेकिन उसने हार नहीं माने, उसको तजुर्बा हुआ। अच्छा कि बल्ब बनाते वक्त नेगेटिव वायर को पॉजिटिव वायर के साथ नहीं मिलाना, वरना वो फट सकता है, या इनके लिए 2 अलग वेज बनाने, 2 अलग रास्ते बनाते हैं, या इसके लिए जो है बल्ब के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, वो चीज़ इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी चाहिए होती है, इतनी वोल्ट की बिजली चाहिए होती है। तो ये तजुर्बा कर करके आखिर में उसने बल्ब बना दिया। और क्या हुआ, उस एक तजुर्बे ने, उस एक इंसान के ख्याल ने पूरी दुनिया को लाइट से रोशन कर दिया। तो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब आप कुछ करते नहीं हो। एक बेहतरीन कुक, एक बेहतरीन शेफ वो होता है जो कि खाना पकाते वक्त खाने को जला देता है, खाना पकाते वक्त गलत चीज़ कर देता है, नमक की जगह चीनी डाल देता है या चीनी की जगह नमक डाल देता है। ये तजुर्बा वो कर करके एक बेहतरीन कुक या एक बेहतरीन शेफ वो बनता है। एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर वो बनता है कि जो कि स्टेज पे आके वो बातों में गलत हो जाए, वो स्टेज पे आके जो है फियर उस चीज़ का सामना करे, उसका मुकाबला करे, वो स्टेज पे आके उसकी बातें भूल जाए। ये एक्सपीरियंस कर करके उसके दिमाग में एक ख्याल बैठ जाता है कि मैंने अगली दफ़ा ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं अगली दफ़ा इससे बेहतर करके दिखाऊंगा तो मैं आगे कामयाब हूँगा। तब जाके वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। एक बेहतरीन शागिर्द वो बनता है कि जो कि अपने काम को प्रैक्टिस करता है। वो एक दफ़ा एक काम को गलत करे, टेस्ट में फेल हो जाए, वो हार नहीं मानता, एग्जाम्स में फेल हो जाए वो हार नहीं मानता, बल्कि वो दोबारा उठ के एग्जाम्स को दोबारा देता है और दोबारा कामयाब होता है। बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो कि जो काम था उनका, जो मकसद था उनका, उनमें फेल हो जाते थे, लेकिन वो नाकामी को नाकामी नहीं बल्कि सीखना मानते थे, और उस सीखने से वो आगे बढ़ के कामयाब होते थे। याद रखिए, बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी हमारी तारीख में। तो हमेशा अपना काम खुद करने की कोशिश करें। मेरी एग्जांपल आप ले लें। मैं जब दुबई गया तो दुबई का वीज़े की एप्लीकेशन, वीज़े का सारा प्रोसेस मैंने खुद अप्लाई किया। अच्छा, मैं जब दुबई गया वहाँ पे मैंने अपने कपड़े खुद जो है इस्त्री किए, अपने कपड़ों को खुद संभाला। अच्छा, एयरपोर्ट की बात करो, एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास मैंने की, बोर्डिंग पास के अलावा टिकट मैंने ली, टिकट करने के अलावा जहाज़ तक जो रसाई है वो मैंने इस्तेमाल किया, बातचीत जितने भी वो मैंने इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें जो है मैंने खुद किया और फिर मैं दुबई गया। क्यों? क्योंकि मैं खुदकार बनना जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक फील्ड को एक्सपीरियंस करूँ, मैं हर एक फील्ड का तजुर्बा हासिल करूँ। तो जब आप खुदकार बनने की कोशिश करोगे तो आप हर एक चीज़ का जो तजुर्बा है वो आप हासिल करने की कोशिश करोगे। जितना तजुर्बा ज़्यादा आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आप जो है एक्शन कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों, एक बात याद रखो कि अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस आप हासिल करते हो उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। जो सोच आप रखते हो उससे नेगेटिव सोच को डिलीट करो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और जो काम आप करते हो कोशिश करो कि उस काम में आप अपना खैर ना देखो, बल्कि अपने साथ अपने दोस्तों का खैर देखो, अपने साथ अपने माँ बाप का, अपने मुआशरे के लोगों का, अपने मुल्क के लोगों का खैर देखो। जब आप पर्सनल कॉज के लिए नहीं बल्कि नेशनल कॉज के ऊपर काम करोगे तो याद रखो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और एक लास्ट बात मैं करना चाहूँगा कि जो भी आप काम करते हो तो याद रखें उसमें अपनी मुल्क की खिदमत ज़रूर करें और अपने मुल्क की, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मेरा एक स्टूडेंट है सुपर किड प्रोग्राम से, मोहम्मद अवैस, मैं उसको बुलाना चाहूँगा कि वो आए और वो चंद 2-3 मिनट बातें करेगा आपसे। सिर्फ इसलिए मैं उसको लाया हूँ क्योंकि वो तजुर्बा हासिल करे और वो जो है ऑडियंस को फेस करने की कोशिश करे। उसको मैंने बुलाया ही एक्सपीरियंस के लिए है ताकि वो फेयर से फाइट करे और एक्सपीरियंस हासिल कर सके। मोहम्मद अवैस प्लीज़।